ریاست کا تعلق مذہب سے ہے یا ریاست سیکولر ہوتی ہے؟ یہ جو 295C کا جو قانون ہے یہ تو ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہمارے علم میں نہیں کہ کبھی کسی بریلوی کے اوپر 295C کٹی ہو. اتنا بڑا حسن اتفاق ہے کہ ہمیشہ اہل حدیث کے اوپر، دیوبند کے اوپر یا اہل تشیع کے اوپر یہ توہین مذہب کی دفعات کٹتی ہیں، خصوصاً 295C. جو بریلوی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے عقائد ہمارے نزدیک نبی اسلام کی اہانت کے اوپر مبنی ہے. ہمارے نزدیک تو ان کے عقائد صراحتاً 295A کی کیٹیگری میں بھی فال کرتے ہیں، B کے بھی اور C. مستقبل میں 295C اگر پاکستان کے قانون سے ختم ہوئی خدا نخواستہ تو اس میں اولین مجرم نظر آتی کونسل کے وہ علماء ہیں جنہوں نے میرے اوپر لگائی ہے، پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم مس یوز کرتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف. اگر 295C یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پر کسی کی جان لینا یہ ازرو شرع کہیں یا ازرو ریاست کہیں یہ جائز ہے، تو آقا علیہ السلام کے سامنے ذوالخویسرہ تمیمی نے جو آپ کی توہین کی تھی تو حضور نے اس کو چھوڑ دیا. اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو حقیقی عشق رسول نصیب ہی نہیں ہوگا. عشق صوفیہ ہے. ہاں، عشق صوفیہ ہے. یہ عشق رسول اس وقت تک ہے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے اپنی کئی ویڈیوز میں، درجنوں ویڈیوز میں، کہ ان کا عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک کہ عشق رسول ورسز عشق بابا نہ آ جائے. جیسے عشق بابا آئے گا پھر نبی الاسلام کی حرمت کا انہوں نے کوئی خیال نہیں کرنا. اسی لیے تو میں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہم تو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ٹکر لیے میں بھائی. ہم تو بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے میں نے ان کو چیلنج دیا ہے نا. یہ پنڈی کا مفتی، لاہور کا ڈاکٹر اور ہمارا ایکس مرشد باپا جانی جو امیر اہل سنت ہے ان کا، یہ سارے مل کے ہزاروں علماء بلکہ لاکھوں میں علماء مل کے 12 عقیدوں کا جواب دیں. اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے میں نے بتائے ہیں. تو اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل گستاخ رسول ہیں. ایسے گستاخ رسول ہیں کہ واجب القتل ہیں. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو ٹرمپ صاحب نے جو سیز فائر کروایا تو آپ نے جملہ بولا غوث وقت ٹرمپ صاحب. تو پھر آپ کو اب بری امام کو بھی غوث وقت ماننا پڑے گا کہ ان کے فتوے سے آپ باہر آئے. علی بھائی، جب آپ باہر آئے ہیں تو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے آپ کا اس پر اعتماد بڑا کم ہوا یا درمیانہ ہوا؟ کہ ایک ہے بخاری مسلم کی روایات، عبداللہ ابن عباس کا بھی ایک قول ہے بخاری میں 3 جگہ ہے، وہ اس کو غامدی صاحب کہتے ہیں میں مؤدبانہ طور پر ابن عباس سے اختلاف کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے کریں نا. ہم مؤدبانہ طور پہ اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں اور ابن عباس کو سیکنڈ کرتے ہیں. میرا تو موقف یہ ہے کہ امت میں جو نظریہ پہلے سے ایگزسٹ نہیں کرتا عقائد کے اعتبار سے، اس کو اڈاپٹ کرنا اس سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہے. میں جدید فقہی احکام و مسائل کی بات نہیں کر رہا، عقائد کی، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ تو نہیں بدلتے. وہ فکس ہے. فقہی مسائل میں اختلاف کریں، غامدی صاحب کے ہم ساتھ ہیں، میں کئی چیزوں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. سب کانٹیننٹ میں جب کوئی رفع الدین کرتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کی توحید ٹن 24 کیرٹ سونا ہے. صحیح. ہاں، صحیح والا ٹن سنی. ہاں، یہ والا پپلا سنی نہیں کہ جو بابوں کے پیچھے چلتا ہے. ٹن سنی جو کتابوں کو مانتا ہے، یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو ناسمی کے خلاف تو آپ بہت بولتے ہیں، لیکن جو پلانٹ ارتھ پر آپ کو سب سے پیارے عالم دین لگتے ہیں وہ تو معاویہ کو مہدی مانتے ہیں. کون؟ غامدی صاحب. ایک ہے قول رسول کا انکار کرنا اور ایک ہے اصطلاح محدثین میں حدیث کا انکار کرنا. وہ تو راوی کا بیان ہے، تحقیق کے بعد وہ قول رسول بنے گا. اس میں مزید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے براہ راست رسول اللہ کی بات کو سننا اور ایک ہے محدثین کی تحقیق کے بعد کسی کتاب میں حضور کا قول آ جانا. تو اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ نے جب پہلا سیشن کیا تھا رہائی کے بعد تو آپ نے کہا تھا کہ میں یہاں ڈکی بھائی کی طرح کو رونا رونے نہیں آیا ہوں، لیکن آئے دن جب آپ کی پوڈ کاسٹ ہوئی صحافیوں کے ساتھ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی بھائی کبھی جیل کے واقعات سنا رہے، کبھی حافظ آباد جیل کے قصے، کبھی اڈیالہ جیل کے قصے. تو ڈکی بھائی والی داستان تو سنا دیں.